اگر گھر والے سپورٹ بھی کرتے تو کمیونٹی سے پریشر ضرور ہوتا. جو مسئلے ہیں لوگوں کے وہ سارا مجھے پتہ ہے ان کا. نیئر تو بالکل ہی محروم رہ گیا ہے. ایج مجھے ملا ہے کہ میں مائنورٹی پرائورٹی نمبر 1 ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ تھا. ابھی یوتھ امپاورمنٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اپنے علاقے کو میں بہت کنزرویٹو سمجھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے عثمان سنام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اسپاٹ لائٹ. آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سویرا پرکاش. آپ بنیر ڈسٹرکٹ سے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کا ایک ڈسٹرکٹ ہے اور آپ فرسٹ ہندو کینڈیڈیٹ ہیں فرام کانسٹیٹیوئنسی PK25 جو کہ جنرل الیکشن 2024 میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. آئیے سویرا پرکاش سے ملتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سویرا. تھینک یو سو مچ. آپ نے جنرل الیکشن 2024 میں پارٹیسپیٹ کیا فرام کانسٹیٹیوئنسی 25 PK25 سے. آپ کا بیک گراؤنڈ ہے میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے MBBS کی اسٹڈی کی فرام AMIC سے. تو ہاؤ ڈیڈ یو جمپ فرام میڈیکل ٹو پالیٹکس؟ یہ ایک آئی تھنک کہ جیسے میرے فادر کی اسٹوری اس سے ریلیٹ کرتی ہے کہ میں جب اپنا ہاؤس جاب کر رہی تھی ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو وہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز لیک کر رہی تھی جو بہت ایک ایڈورسلی افیکٹ کر رہی تھی غریبوں کو اور پھر ان میں بھی زیادہ عورتوں کو. اور اس چیز کو ٹھیک کرنے یا ایڈریس کرنے جو وہاں پہ بہت فیسلٹیز کی کمی تھی مطلب کہ اسپیشل وہ سرجریز جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے اسپیشل جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اسپیشل میڈیشنز ہوتی ہے وہ نہیں تھے. ایمرجنسی فیسلٹی نہیں تھی. میرے سامنے اس طرح کے واقع ہوئے کہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کے بعد پیشنٹس آئے اور ان کو ریفر کیا گیا اور وہ راستے میں فوت ہو گئے. تو اس چیز سے مجھے وہ ہیلپ لیسنس فیل ہو رہی تھی. اور یہ ایسی چیز ہے جو ایک ڈاکٹر جس مرضی گریڈ تک چلا جائے وہ ایڈریس نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے پالیسی میکنگ کی طرف جانا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ کوئی پاور ہو کہ بات تو مانی جائے کہ پالیسی ہم چینج کر لیں کہ یہ صرف ایک جہاں پہ میں نے ہاؤس جاب کی ہے نا وہاں کا مسئلہ نہیں ہے. جس علاقے سے میں ہوں بنیر میں وہاں بھی سیم سچویشن ہے. جو بیکورڈ ایریاز ہم کہہ سکتے ہیں بیکورڈ بھی ٹرائبل ایریاز ہو گئے سر وہاں پہ بہت زیادہ مسئلے جو ان کا ایڈریس نہیں کیا جا رہا کیونکہ فوکس نہیں جا رہا. میرے اپنے فادر کو بنیر میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ان کو ریفر کر دیا تھا پشاور. ایک ہارٹ کا پیشنٹ ہے آپ پشاور ریفر کر رہے ہو 4 گھنٹے تو لگتے ہیں یا پھر اسلام آباد کر رہے 5 گھنٹے لگتے ہیں. تو یہ راستے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک منٹ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے مجھے تھا کہ پالیسی میکنگ کی طرف آنا چاہیے. رائٹ. آپ نے اپنے فادر کا ذکر کیا کہ آپ کی اسٹوری جو ہے وہ ان سے ملتی جلتی ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ یور فادر انسپائرڈ یو؟ میرے فادر تو بیسیکلی سوشل ویلفیئر کے کام اس سے میں انسپائرڈ ہوں نا. ان کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ تھا کہ ہاسپٹل میں وہ بھی ڈاکٹر ہیں تو ہاسپٹل میں وہ کام کر رہے تھے. وہاں پہ ایک عورت آئی ہے ہاتھ میں بچہ اٹھایا ہوا تھا اور پاپا کو بولا کہ آپ اس بچے کو چیک کریں. تو پاپا نے جب دیکھا تو بچہ تو فوت ہوا تھا. تو وہ بتا نہیں پا رہے تھے کہ کیسے اب ایک ماں کو بتائیں پر پھر بتا دیا. تو پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو پاپا نے پورے اسٹاف کو بلایا کہ کیا سین ہوا تھا یہ پوری اسٹوری مجھے بتائیں. سین یہ ہوا تھا کہ بچہ ایڈمٹڈ رہا ہے اس کا کوئی مسئلہ تھا اور بلڈ چاہیے تھا اور وہاں پہ بلڈ کی فیسلٹی نہیں تھی. اس سے پھر اسٹاف والوں نے تو اس کے فادر کو بتا دیا تھا کہ بلڈ چاہیے تو آپ ارینج کروا لیں. وہ وہاں پہ سادہ بندہ تھا الٹریٹ تو وہ جا کے سارے دکانوں میں پوچھتا رہا ہے کہ بلڈ ہے بلڈ چاہیے. پوری طرح سے اس کو سمجھایا نہیں گیا تھا. اسٹاف کا بھی وہ ان کی ایک کمی تھی. اس کے بعد پھر پاپا جب یہ اسٹوری کا پتہ چلا تو پاپا بہت اس چیز نے پاپا کو افیکٹ کیا تھا. پاپا نے اپنا ہی بلڈ بینک کھول دیا. سب سے پہلے پاپا نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا. پھر جتنے بھی اسٹاف والے اور دوست وغیرہ تھے ان سے ریکویسٹ کی اور فری میں ہی بلڈ دیتے رہے. اس کے بعد
पापा ने जब अपना क्लिनिक स्टार्ट किया, फिर जब अपना सेंटर बनाया, तो बोर्ड के बाहर हमेशा से यही लिखा होता है कि ऑर्फन्स, विडोज, गरीब और मदरसे के बच्चे वगैरह के लिए पूरी ट्रीटमेंट भी फ्री और मेडिसिन भी पापा फ्री देते हैं। तो मतलब इस चीज़ से मैं इंस्पायर थी, और ये जो एक वेलफेयर का ये जो जज्बा था ना, वो पापा से मतलब मुझे हमेशा था, और मैं डॉक्टर भी इसीलिए बनी थी कि मैं पापा की तरह करूँगी। पर वही जो हॉस्पिटल में फिर मैंने देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मतलब मेरी सोच थोड़ी कम छोटी थी कि मैं सिर्फ उनकी हेल्प कर सकूँगी जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, पर एज अ पॉलिसी मेकर मतलब मैं ज़्यादा वाइडली लोगों की हेल्प कर सकूँगी। राइट, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दीज जनरल इलेक्शंस? आपको क्या कोई हर्डल्स पेश आई या आपको कोई चैलेंजेस थे? चैलेंजेस हाँ ज़रूर थे, एज इन के मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैंडिडेट थी। केपी में पीपीपी वीक है, और बुनेर में हम कह सकते हैं कि है ही नहीं, ना कोई तंजीम है, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं है। तो बाय नेम है, पर रियल में कुछ भी नहीं है। सही, तो आपने अपनी कैंपेन कैसे की? कैंपेन लिटरली मतलब आप सोचें, इमेजिन करें कि मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है पॉलिटिक्स में, मेरे पापा सिंपल वर्कर रहे पीपीपी के, और मैं मतलब कैंपेन कर रही हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 बंदे, पापा और पापा के एक दोस्त थे, हम 3 बंदे कैंपेन कर रहे थे। मतलब ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं था, कोई मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली कि जब आप एक प्रोविंशियल असेंबली में इतनी बड़ी उनके लिए सीट जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने जा रही हैं, तो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी? लीडरशिप की तरफ से थी, पर जो लोकल लेवल पे है ना, तो वहाँ पे नहीं थी हमारी। तो इवन इलेक्शन के दिन पोलिंग एजेंट्स सिर्फ 3 स्टेशन पे पोलिंग एजेंट्स थे, वो भी मतलब फैमिली से, कजन्स वगैरह। और तो लिटरली मतलब ना कैंपेन के लिए वॉलंटियरली लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब अपनी तरफ से काफ़ी लड़के मुझे मिले भी थे यंग के, जिन्होंने बताया था कि हम मतलब इसी स्टेशन पे खड़े थे। तो 3-4 स्टेशन पे इस तरह से वॉलंटियरली खुद लोग खड़े थे, पर कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से या पार्टी की तरफ से नहीं था, उल्टा था। तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्यों चूज की इलेक्शन लड़ने के लिए? आपके पास पीएमएन का भी ऑप्शन था, पीटीआई एक बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी केपी में, तो व्हाई यू डिड नॉट गो फॉर पीटीआई रादर देन यू नो वेंट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वो थोड़ी सी आइडियोलॉजी की बात आ जाती है। मेरे पापा, जिसमें बताया कि पापा 1995 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके वर्कर हैं। मैं खुद पैदा हुई 1998 में, मतलब कि जितने साल सपोर्ट किया उससे तो ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। खैर, तो क्रेडल से लेके मतलब अभी तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो इनकॉर्पोरेट होती रही है। फिर साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनसे कौन नहीं इंस्पायर्ड, मतलब कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में एज अ फर्स्ट एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर वो आई थी, जो चैलेंजेस और हर्डल्स जितने मतलब साजिशें होती रही, उन सबको फेस करके फिर भी मतलब उन्होंने ये सीट ले ली थी। तो उससे तो इंस्पायर होता है बंदा। फिर और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका लिटरली मतलब कि इंटरनेशनली उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करते हैं। मैंने रिसेंटली बल्कि आज ये स्टोरी एक सुनी कि एक फ्रेंड है, तो उन्होंने बताया कि उनको एक पैलेस्टाइन की एक औरत थी, एजेड काफ़ी, कि वो मिली थी, और वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तारीफ़ें कर रहे थे कि उस टाइम जब उनका टाइम था, उनके पास रूल थी, तो कि पाकिस्तान के हालात कितने अच्छे थे कि वो जो औरत थी उसके हस्बैंड, उन्होंने मेडिकल यहाँ लाहौर से किया था, जो जुल्फ़िकार साहब ने जो कोटा स्पेशल रखा था उसके थ्रू। तो अभी तक इस तरह की जो चीज़ें थी ना, वो डिस्कस होती है, बाहर मुल्कों में याद रखी जाती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं, पर ये जो आइडियोलॉजी हेल्प करने की, और ये जो वर्कर और पुअर क्लास और फिर माइनॉरिटीज़ को, विमेन को एम्पावर करने की, ये सबसे ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही लगी है। और सच में वो ट्राई करते कि इंक्लूसिव रहे जितना उनसे हो सकता है। लीडरशिप
بہت زیادہ اس چیز کو پہ فوکس کر رہی ہے، پر وہ پھر راستے میں وہ ہرڈلز جب آ جاتے ہیں تو صحیح. کیونکہ آپ کا تعلق بھی مائنورٹی کمیونٹی سے ہے، تو کیا اس بیس پہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کو کوئی چیلنج فیس کرنا پڑا اپنی ہی کمیونٹی کے اندر کہ ایک جو ہے وہ مائنورٹی کمیونٹی سے اٹھ کے ایک جو ہے وہ ینگ پولیٹیشین وہ ایمرج ہو رہی ہے اور وہ کنٹیسٹ کر رہی ہے الیکشنز کے لیے، تو اور آپ کے جو اپوزٹ پہ جو لوگ تھے انہوں نے کوئی آپ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی، یا آپ کو کوئی ایسا فیل ہوا کہ ڈسکریمنیشن آپ کو کہیں کسی لیول پہ، ڈسکریمنیشن یا آپ کو سپورٹ جو ایک نیٹو آپ کو ایک سپورٹ تھی وہ کس طرح کی تھی آپ کے ساتھ؟ سپورٹ بہت زیادہ تھی، کیونکہ جب میں ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہی تھی الیکشن کے لیے تو اس ٹائم مجھے مائنڈ میں میرا سب سے پہلا وہ تھا کہ یار میں تو مطلب بنیرس میں فرسٹ فیمیل ہوں جو الیکشن کانٹیسٹ ہوئی، اور پورے پاکستان سے فرسٹ مائنورٹی فیمیل جو پارٹی کے ٹکٹ سے کنٹیسٹ کر رہی. تو اس چیز پہ مطلب مجھے تھا کہ اس سے پہلے تو کوئی عورت بنیر سے تو کسی نے کانٹیسٹ نہیں کیا، پھر مائنورٹی تو مطلب پاکستان سے ہی کانٹیسٹ نہیں کیا، تو یہ کیسے ہوگا، مجھے تو سپورٹ نہیں ملنے والی. ایک دو دن مجھے یہ ٹینشن رہی ہے، پھر ٹوٹلی ختم ہو گئی تھی کہ الٹا مجھے پھر بعد میں لگنے لگا کہ مجھے اس سے ایج مل رہی ہے، کیونکہ اگر بنیر سے کوئی فیمیل ایسے الیکشن کے لیے نکلتی مسلم فیمیل، اس کو ایک تو گھر والوں سے ریسٹرکشن، اگر گھر والے سپورٹ بھی کرتے تو کمیونٹی سے پریشر ضرور ہوتا، اس کی فیملی پہ بھی ہوتا. تو میرے فیملی میں بھی میرے کزنس وغیرہ نے مطلب مجھے یہ جب میں باہر ڈور ٹو ڈور شاپس کوشش کی، نہیں مجھے وہ کہتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ بنیر ہے، یہ یہاں پہ سارے پختون ہیں، تم کیا کر رہی ہو، باہر ایسے نکل رہی ہو کہ فیس کور نہیں کیا ہوا، اور اس طرح سے مجھے یہ چیلنج فیل ہو رہا تھا. پر ایج مجھے ملا کہ میں مائنورٹی ہوں تو مطلب اتنا پریشر نہیں تھا، تو اس میں تو ایج مل گیا. پر اوور آل اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ تو پارٹیز میں ہوتی ہے، نہیں ڈسکریمنیشن میں زیادہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ایج ہی ملا ہے. رائٹ. اچھا، تو ابھی آپ کے کیا ایک جو فیوچر پلانز ہیں ان میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ لائک آپ نے صرف ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے ہی کام کرنا ہے، یا آپ کے پلانز میں کوئی اور بھی چیزیں شامل ہیں؟ نہیں صرف ہیلتھ کیئر نہیں، میں مطلب مڈل کلاس سے بلانگ کرتی ہوں. ابھی مجھے وہ بھی ٹائم یاد ہے جب پیرنٹس رینٹ پہ رہتے تھے، اور مطلب کہ جب لوور کلاس سے ہم تھے نا، تو جو مسئلے ہیں لوگوں کے وہ سارا لائک مجھے پتہ ہے ان کا، جو ایوری ڈے لائف میں جو مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو لائک بہت زیادہ کمیاں ہیں. بنیر تو بالکل محروم رہ گیا ہے نا، تو ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنی چاہیے. کمپین میں سب سے زیادہ میں مطلب پرائیورٹی نمبر 1 ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ تھا، اور ساتھ میں انوائرمنٹ پہ بھی، وہاں پہ انوائرمنٹ کے بھی بہت زیادہ لائک مسئلے ہیں. تو بہت چیزیں ہیں وہاں پہ کام کرنے والی، اور لائک میں نہیں بتا سکتی کسی چیز میں کوئی اچھا ہے کہ نہیں، یہاں پہ کام نہیں کرنا کہ یہ پراپر پرفیکٹ ہے، یہاں پہ کام مطلب نہیں کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی پچھلے جو حکومتیں تھیں جن پہ لائک ہم نے ٹرسٹ کیا تھا، تو انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا. اور پھر بھی مطلب ایز اے فیمیل میں شاید ایک مطلب میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک نیو پرسپیکٹیو لاتی ہوں کہ جو مرد جو جن چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، تو فیمیل ڈفرینٹ تھوڑا سے ان کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ چیزیں ٹیبل پہ لاتی ہے. تو میرے خیال سے تو بہت زیادہ اس چیز سے بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ ہم اوور آل ویمن امپاورمنٹ کریں اور ویمن کو بھی لے کے آئیں، تو جو کام ہے وہ اچھی طرح سے کر سکیں. اچھا، پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہمارے پاکستان میں یوزلی ہوتی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف ان پلیسنگ ان پاکستان پیپلز پارٹی؟ ہاں ٹوٹلی، کیونکہ ہم اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری بھی پوری دیکھ لیں تو وہ چانسز دیتی ہے ضرور. جو لوگ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے ان کو ضرور چانسز ملتے ہیں. تو مجھے تو امید ہے، مجھے پورا لائک یقین ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، کوئی پوزیشن مل جائے گی جس سے میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. اوور آل جو پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں اس طرح سے انٹر ہونا تو مشکل ہوتا ہے،
پر ابھی یوتھ امپاورمنٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے. جو یوتھ جتنا سمجھتا ہے اس دنیا کو گلوبلائزیشن کی وجہ سے, یہ جو ہمارے پاس فون ہے, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, تو اگر ہم یوتھ کو امپاور کریں. جو میں نے کمپین بھی چلائی ہے, اتنے مجھے ٹیلنٹڈ اور کریٹیو اور پروگریسو یوتھ مجھے ملی ہے نا, کہ میں مطلب نہیں تھی سوچ سکتی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. کہ مطلب اپنے علاقے کو میں بہت کنزرویٹو سمجھتی ہوں, کہ ہمارے کنزرویٹو علاقے میں بھی ایسے ہے, پر بہت اچھے لوگ ہیں, پر ان کو موقع نہیں مل رہا. مطلب ہمارے پاس گائیڈنس بھی نہیں ہے, ہم اپرچونیٹی بھی یوتھ کو نہیں دیتے. تھوڑی سی ہم یہ یوتھ امپاورمنٹ کر لینا تو اس سے کنٹری جو ہے نا بہت اچھی طرف بہت جلدی جا سکتا ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح بات کی یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر, اور وی میک 64% آف آر پاپولیشن, رائٹ. اور بڑی حکومتوں نے بڑے نعرے بھی لگائے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب وہ پاور میں آتے ہیں تو آپ کیبنٹ جو ان کی ہوتی ہے, جو ان کی کور کیبنٹس ہوتی ہیں, ان میں کبھی ہم یوتھ نہیں دیکھتے ہیں, یا اسمبلیز میں ہمیں اتنی ریشو نہیں ملتی ہے یوتھ کی, کہ یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہمیں نہیں ملتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس سسٹم آپ کیسے پینیٹریٹ کریں گے؟ It's a lot of hard work, you know. So are you ready for that hard work? ہاں, میں نے مطلب مائنڈ جب دو آپشن سے, بیوروکریسی اور ساتھ میں پالیٹکس کے, ان دونوں کے تھرو میں ٹرائی کروں گی کہ کوئی چینج لے آؤں. تو فی الحال میں ابھی پالیٹکس پرسو کر رہی ہوں, اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ود دا ٹائم کہ کچھ ہو سکے گا. It's a very long road. ہاں جی, پر میرا مطلب اس ٹائم پھر فوکس ہوگا, اگر مجھے کوئی پاور مل گئی, کہ میں ایجوکیشن پہ فوکس لے کے آؤں لوگوں کی. کیونکہ فار ایگزامپل ہم اگر دیکھ لیں پچھلے سال 1.4334% بجٹ کا ایجوکیشن پہ دیا تھا. یہ کیا ہے, مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں لائک ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے. ایک عورت ایجوکیٹڈ عورت جس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ہمارے پنیر میں بھی عورتوں کو مطلب بچیوں کو اسکول جانے نہیں دیتے. اس طرح کی کافی مطلب وہ ریسٹرکشنس ہیں, کیونکہ ایک تو اسکولس بہت دور ہے, پھر وہ وہاں پہ غربت بھی بہت ہے. تو پیرنٹس کے لیے اگر اسکول فری ہے, گورنمنٹ اسکول ہے, راستے کا جو ٹریولنگ کے جو فیس ہے نا, وہ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اگر ہم اسکولس پہ زیادہ فوکس کر رہے, لڑکیوں کو ہم ایجوکیٹ کریں, تو ہماری ایک ہی جنریشن میں جو نیو جنریشن آ جائے گی نا, تو وہ ایجوکیٹڈ ہوگی, وہ ڈفرینٹلی سوچے گی. تو ایک ہی جنریشن میں ہم بہت کچھ چینج کر سکتے ہیں. پر کام ہمیں لائک بہت زیادہ فوکس کر کے ابھی کرنا چاہیے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن میں. اگر نہیں تو ہم جیسے سلولی ابھی تک جو پاکستان جب سے بنا ہے ابھی تک یہ سلولی ہم چل رہے ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اتنا سلولی بنا تھا, اور اس طرح سے ابھی تک ہم چل رہے کہ ایک اسٹیپ پہ ہم پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈس لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہیں گی جو ینگ وومن ہے جو آپ کی طرح پالیٹکس میں آنا چاہ رہی ہیں, بیکاز وی ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل آج کے دور میں. صرف میرا ایک ہی میسج ہے کہ فرسٹ اسٹیپ سے ڈرے نہیں. پیرنٹس کے لیے میرا میسج ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو, بچیوں کو اور لڑکے لڑکوں دونوں کو سپورٹ کر کے سب کو ایجوکیٹ ایٹ لیسٹ کرے, کہ ان پہ ٹرسٹ کرے. جیسے ہمارا علاقہ وہاں پہ تو کالج ایک ہی گورنمنٹ کالج ہے نا, تو وہ میں نے پرسنلی خود بھی باہر سے میں نے FSC کی ہے, مطلب لاہور سے. تو اگر اس طرح کا بھی وہ آتا ہے مسئلہ کہ نہیں ہے کالج یا آپ نہیں سیٹسفائی, تو اگر باہر بھی بچے کو بھیجنا پڑے, تو اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں پلیز بھیجیں, ٹرسٹ کریں ان پہ. کیونکہ ہم کہتے کہ عورتیں ویک ہے, اور مطلب یہ کانسیپٹ ہے کہ نہیں چلا سکتی, پر ہم اگر دیکھ لیں پیٹریارکی سے پہلے میٹریارکی تھی گھر میں. مطلب جب مرد گھر میں نہیں ہوتے تو عورتیں چلا رہی ہوتی ہے گھر. تو عورتوں میں بھی ایبلٹی ہے کہ وہ کاؤنٹ کرے, نہ صرف گھر کو پر کنٹری کو بھی. تو ہمیں چانس دینا چاہیے, ہمیں یہ نیو پرسپیکٹیو جو ہے وہ لانا چاہیے. تو میں مطلب ایک اپیل ہے جو ینگ لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, کہ پلیز آپ اپنی اسٹرگل کنٹینیو رکھیں. ہمیں اس کنٹری کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 51% پاپولیشن عورتوں کی ہے, تو اگر ہاف سے زیادہ پاپولیشن ایسی ڈورمنٹ رہے تو کنٹری آگے نہیں جا سکتی.
राइट, बिल्कुल सही आपने बात की। हमारा एक सेगमेंट है, मैं मजम्मत करती हूँ, तो मैं आपको कुछ डेट्स के नाम बताऊंगी, आपने बताना है कि क्या आप उन वाक़यात की जो उन तारीखों में हुए हैं आप उनकी मजम्मत करती हैं या नहीं करती। तो सबसे पहले मेरा है 8 फेब 2024 जनरल इलेक्शन जब हुए थे और हमने एक बड़ा एक रिग्ड इलेक्शन देखा। नहीं करती आई थिंक। राइट, 9 मई 2023 जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया और राइट्स रेटिंग्स वगैरह हाँ टोटली करती हूँ। 27 दिसंबर 2007 जब बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया गया था। ये ऑब्वियसली करती हूँ। राइट, 4 अप्रैल 1979 जब भुट्टो को जुडिशल मर्डर किया गया उनका। टोटली यस। राइट, हमारा एक और सेगमेंट है मुफ्त मशवरे का। मैं आपको कुछ शख्सियात के नाम बताऊंगी और आपने उनको एक एक मुफ्त मशवरा देना है। सबसे पहले आप बिलावल भुट्टो साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? कि जो उनकी स्ट्रगल है, जो वो ट्राई कर रहे हैं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के स्टेप्स पे चले, तो उसको कंटिन्यू रखें और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें वगैरह हैं तो उन पे फोकस लेके आए, क्योंकि चेंज उसमें भी लाना चाहिए। सही। शहबाज शरीफ साहब को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? कि ये जो वही जो पुअर क्लास और लेबर क्लास उन पे फोकस ले आए, उनकी नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। राइट, इमरान खान को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जैसे कि वो माइंड में फर्स्ट ये थॉट आया, जैसे कि जजेस ने उनको एडवाइस किया था कि अपने जो और पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनसे डिस्कशन करें, डिस्कशन और डायलॉग के थ्रू ही वैसे भी सॉल्यूशंस आते हैं। थैंक यू सो मच सवेरा, आपके कीमती वक्त का। आपसे बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही हमारी। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को रीप्रायोरिटाइज करना चाहिए और जो हमारी 64% ऑफ यूथ है उसको चांस देना चाहिए टू ब्रिंग न्यू पर्सपेक्टिव और इसी से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन हो सकती है। आप अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।